کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں امیر عمر چمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ۔ ناظرین، آج علی صبح انتہائی اندوناک، انتہائی دل خراش ایک واقعہ چنیوٹ کے اندر پیش آیا۔ واقعے میں جو ہے اب تک کے جو اموات ہیں وہ 2 ہو چکی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ملا غفور آباد کے قریب ایک نعش ملی، جبکہ دوسری نعش جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملی ہے۔ واقعہ ہے کیا؟ لاہور سے ماری انڈس پہ جو مسافر ہیں، جو لوگ ہیں، کیونکہ آج کل عید کا سیزن ہے اور عید کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہیں۔ ماری انڈس کے اندر جو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ریٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے عام پبلک جو ہے وہ دوسری ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر ریلوے کی ٹرانسپورٹ کو انہوں نے پسند کیا، تو وہ اس کے اوپر سفر کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ تو چنیوٹ کے قریب جب تک کہ ریسکیو کے ذرائع ہیں ان کے مطابق چنیوٹ کے قریب جو ماری انڈس کی چھت کے اوپر سوار لوگ تھے، ان میں سے راستے میں کوئی تار ٹکرانے سے، بجلی کی تار ٹکرانے سے یا کسی اور وجہ سے گر کر اب تک 2 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 3 کے قریب جو ہیں وہ شدید زخمی بھی ہیں۔ مرنے والے دونوں افراد کا تعلق میاں والی سے بتایا جا رہا ہے اور زخمیوں کا تعلق بھی جو ہے وہ بھی میاں والی سے ہی بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ماری انڈس جو ہے یہ کالا باغ ڈیم کے قریب ایک ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے رات چلتی ہے اور صبح 8 ساڑھے 8 بجے، رات 2 بجے وہاں سے چلتی ہے اور 8 ساڑھے 8 بجے لاہور پہنچتی ہے، اور پھر رات 9 بجے وہاں سے چلتے ہوئی دوبارہ ماری انڈس جو ہے ریلوے اسٹیشن کی طرف رواں ہوتی ہے۔ اس کے راستے میں سرگودا، چنیوٹ، میاں والی اور مختلف سٹاپ بھی آتے ہیں۔ ناظرین، عید کے دن ہیں اور ان لوگوں میں صف ماتم بچ چکا ہے۔ مرنے والوں میں محمد نوید جو میاں والی کا ہے، 30 سالہ، گھر سے کام کے لیے گیا ہوا تھا لاہور میں۔ اسی طرح وقار حسین، وہ بھی میاں والی کا، اس کا بھی تعلق ہے، اس کی نعش غفور آباد سے ملی ہے۔ جبکہ زخمی ہونے والوں میں رجب شاہ، امیر حمزہ اور علی، یہ 3 لوگ ہیں جو ابھی تک زخمی ہیں۔ ریسکیو نے تمام زخمی افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچایا ہے، جبکہ مرنے والوں کی ڈیڈ باڈیاں بھی جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین، سفر کریں لیکن سفر غیر محفوظ نہ کریں۔ گھر پہنچنے کی جلدی میں کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں کہ آپ ساری زندگی گھر نہ پہنچ سکیں۔ یہ دل خراش واقعہ ان گھروں کے اندر کیسے گزر رہی ہوگی یا کیسے عید گزرے گی ان کو پتہ، لیکن جو لوگ گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کام کے لیے نکلے تھے، ان کے گھروں میں اب کے ایسے صف ماتم بجھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن آپ تمام بھائیوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو، سب کو، بزرگوں کو یہ التجا ہے کہ جب بھی سفر کریں غیر محفوظ طریقے سے سفر نہ کریں۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔